ہے کہ میں گورنمنٹ کالج اکاڑا کا مسلسل 4 سال تک جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ رہا، اور جب دنیا اخبار آیا تو میں اس کا بانی ایڈیٹر ہوں۔ اور سوشل میڈیا میں آنے والی بعض خبریں جو ہیں، میں نے کہا کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے مترادف ہے، اور جو ڈکٹیٹر ہے وہ اس کی جب وردی اترتی ہے نا، اس کے بعد اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کے میڈیا کا محور جو ہے وہ نواز شریف کی ذات بنی ہوئی ہے۔ جب تک آپ نواز شریف کو سیاسی طور پر شکست نہیں دیں گے، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب اوپر بھائی پرائم منسٹر ہو نا، تو نیچے چیف منسٹر بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بطور ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا کام کیا، لیکن مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک، اپنے باپ کے ساتھ منسلک ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں جو عوام کا رول متعارف کروایا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا۔ اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک نوجوان لیڈر ہیں، انہیں تھوڑا سا اپنے والد سے فاصلہ کرنا پڑے گا، کیونکہ جب کسی شخص کا چولہا نہیں جلتا تو اس کا دل جلتا ہے۔ بڑی تعداد میں ہمارے ساتھی جو ہیں، ہمارے دوست جو ہیں، ہمارے بھائی جو ہیں، وہ بے روزگار ہوئے ہیں۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ میں نے کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی۔ یہ تو بڑا اپنے بٹ صاحب بڑا سینسٹیو کویسچن کر دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سب کچھ آنا جانا، بات یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز جیسے مانگی ہے نا بٹ صاحب، مجھے ویسے ملی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کے آج کے چیف گیسٹ بہت ہی شفیق شخصیت اور ہمارے اساتذہ کا درجہ رکھتے ہیں، سینئر صحافی سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، کیا حال ہے سر آپ کا؟ ٹھیک ہے سر، سب سے پہلے تو آپ اپنی تھوڑی سی ابتدائی لائف کے حوالے سے بتائیں اور میڈیا میں کیسے آنا ہوا، اس حوالے سے بتائیں۔ دیکھیں، میڈیا سے میرا تعلق جو ہے وہ شروع سے رہا ہے۔ میں اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں گورنمنٹ کالج اکاڑا کا مسلسل 4 سال تک جوائنٹ سیکرٹری، جنرل سیکرٹری، وائس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ رہا، اور اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں بھی میں اپنی خبریں خود بنایا کرتا تھا۔ لہٰذا وہ جو کہا جاتا ہے کہ میں بائی برتھ جرنلسٹ ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں آنا میرے لیے کوئی ہنگامی واقعہ نہیں ہے، میری ایک سوچی سمجھی ایک خواہش تھی جو پوری ہوئی ہے۔ اور جرنلزم کے بارے میں کہتا ہوں کہ جو صحافی ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کا صحافی ہوتا ہے۔ یہ دراصل ایک کیفیت کا نام ہے جو ہر وقت طاری رہتی ہے، اور خبر کی تلاش میں خبر کسی وقت بھی آپ کو مل سکتی ہے، اور خبر ہی آپ کا اڑنا بچھونا اور خبر ہی آپ کی شخصیت کو نکھارتی ہے، آپ کی شخصیت کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اور آج کی دنیا جسے میڈیا کی دنیا کہا جاتا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے کسی بھی کونے میں جو غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے وہ چند سیکنڈ کے اندر پوری دنیا کے سامنے آتا ہے۔ لہٰذا جتنا میڈیا کا رول بڑھا ہے، اتنی ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ایک ذمہ دارانہ کیفیت اور طرز عمل پیدا کریں، چونکہ آزاد صحافت اور آزادی صحافت جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے، اور جتنی زیادہ ذمہ داری ہوگی اتنی آپ کی جرنلزم کا امپیکٹ زیادہ ہوگا۔ اچھا سر، آپ نے کس میڈیا گروپ سے جو اپنی صحافت کا آغاز کیا؟ دیکھیں، میں نے آغاز کیا تھا جنگ سے، کہ میں نے 1987 میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد میں جنگ میں آیا۔ جنگ کے بعد روزنامہ پاکستان کے میں بانی اراکین میں سے ہوں۔ اس کے بعد تقریباً 15 سال تک میرا تعلق نوائے وقت سے رہا، پھر میں نوائے وقت کا وہاں پر چیف رپورٹر رہا، اور جب دنیا اخبار آیا تو میں اس کا بانی ایڈیٹر ہوں، اور اس وقت دنیا کے ساتھ منسلک ہوں۔ سر، آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ پرنٹ میڈیا کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آیا اور اب سوشل میڈیا آ گیا، تو آپ اس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں، اور اس میں آگے جو نئے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں ان کے لیے کیا اس میں مستقبل ہے؟ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پرنٹ میڈیا کے بعد جب الیکٹرانک میڈیا آیا تو الیکٹرانک میڈیا میں ایک کشش تھی، لیکن اس میں پرنٹ میڈیا کا رول ختم نہیں ہوا۔ پرنٹ میڈیا ایک تاریخ کا نام ہے، وہ تاریخ مرتب کر رہا ہے، اور جو الیکٹرانک میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا روزمرہ بنیادوں پر، ہنگامی بنیادوں پر ہونے والے جو غیر معمولی واقعات ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ یقیناً لوگوں کو فرق محسوس ہوتا ہوگا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آج کل لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم چونکہ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دیکھتے ہیں، اور اگلے دن جب ہم اخبار دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے اخبار بہت پرانا ہو چکا ہے۔ میرا خیال اخبار ایک تاریخ کا نام ہے۔ آپ نے سوشل میڈیا کا پوچھا ہے، سوشل میڈیا کا بھی اپنا ایک امپیکٹ ہے۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا پہ آنے والی بعض خبریں
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پاکستان کی اس نے تاریخ بدل دی ہے. تو لہٰذا جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو صحافت ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ مشروط ہے کہ ہمارا ذمہ دارانہ طرز عملی صحافت کے امپیکٹ کا باعث بنتا ہے. لہٰذا ذمہ داری اور سچ بھی کیا ہے. دیکھیں ہم اگر سچ کو چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں ہمیشہ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سچ ایک معصوم بچے کی مانند ہوتا ہے کہ آپ اسے کتنا بھی چھپانے کی کوشش کریں وہ کہیں نہ کہیں سے منہ نکال کے مسکرا دیتا ہے. لہٰذا خبر کو چھپانا ممکن نہیں رہا. آپ اخبار میں خبر چھپائیں گے تو الیکٹرانک میڈیا میں آ جائے گی, الیکٹرانک میڈیا میں دبائیں گے تو سوشل میڈیا کی زینت بنے گی, اور سوشل میڈیا میں آنے والی بعض خبریں جو ہیں میں نے کہا کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدلنے کے مترادف ہے کہ بہت سارے سوشل میڈیا کی خبروں نے پاکستان کے اندر بڑی خبروں کو جنم دی ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ آپ نے نواز شریف کو, شہباز شریف کو بڑا کلوز سے دیکھا ہے, تو آپ نے ان کی طرز سیاست کو کیسا پایا, اور جو موجودہ حالات ہیں, نواز شریف جیسے 3 دفعہ وزیر اعظم رہے, ان کو کارنر میں لگایا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ لیکن بات یہ ہے کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا, جب تک آپ اسے سیاسی طور پہ انجام پہ نہیں پہنچائیں گے, سیاسی طور پہ اسے شکست نہیں دیں گے, اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی. اور جو ڈکٹیٹر ہے وہ اس کی جب وردی اترتی ہے نا تو اس کے بعد اس کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. آپ جنرل مشرف کا دیکھ لیں انجام, اور نواز شریف صاحب کو بھی دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ان کے خلاف کرپشن کے بڑے بڑے کیسز تھے تو پھر انہیں کورٹ کے اندر آپ سزا دلوائیں. کورٹ کے اندر تو آپ نے انہیں سزا دلوائی ہے اقامے پہ, تو لہٰذا جتنا ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے, آج آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص عدالتی نااہل ہے اور وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن پاکستان کے میڈیا کا محور جو ہے وہ نواز شریف کی ذات بنی ہوئی ہے. پاکستان کی سیاست کا محور وہ ہے, گلیوں میں, دیہاتوں میں, شہروں میں جہاں بھی ڈسکشن ہوتی ہے نواز شریف کا نام ضرور آتا ہے. جب تک آپ نواز شریف کو سیاسی طور پہ شکست نہیں دیں گے ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور شہباز شریف کی سیاست کو آپ کہاں دیکھیں؟ شہباز شریف صاحب کی سیاست, شہباز شریف صاحب ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے, اور جب اوپر بھائی پرائم منسٹر ہو نا تو نیچے چیف منسٹر بڑا تگڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا نواز شریف کی سیاست میں بھی شہباز شریف صاحب کا ایک رول ضرور موجود ہے, لیکن اصل مقبولیت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ہے, پارٹی بھی نواز شریف صاحب کی ہے. تو لہٰذا ہر بڑے آدمی کے پیچھے جیسے کہتے ہیں نا ایک ماں کا رول ہوتا ہے, اسی طرح شہباز شریف صاحب نے بطور ایڈمنسٹریٹر بہت اچھا کام کیا ہے پنجاب کی حد تک کہ دوسرے صوبے جو ہیں وہ بڑے رش کے انداز میں دوسرے صوبوں کے لوگ دیکھتے تھے کہ پنجاب کے اندر انہوں نے اپنی ڈیولپمنٹس میں اپنا نام کیا ہے. پنجاب کے اندر گورننس میں بھی کسی حد تک بہتری آئی تھی, پنجاب کو گورنیبل صوبہ کہتے تھے. تو وہ شہباز شریف صاحب کا ایک کریڈٹ ہے, یہی وجہ ہے کہ آج متبادل کے طور پہ شہباز شریف صاحب کا نام لیا جاتا ہے. اچھا سر, آپ مریم نواز کی سیاست کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز کی سیاست جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ منسلک, اپنے باپ کے ساتھ منسلک ہے, اور پارٹی کے اندر ان کا ایک رول موجود ہے, عوام کی سطح پہ ان کی پذیرائی موجود ہے, بلکہ اب تو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ دوسرے صوبوں میں بھی ان کی پذیرائی موجود ہے. اور مسلم لیگ نون کی سیاست کا ایک المیہ یہ ہے کہ انہوں نے از خود اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر لیا ہے. جب مسلم لیگ ایک قومی جماعت ہے تو اس کا ایک قومی رول ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کو سیاسی محاذ پر اور عوامی محاذ پہ پذیرائی ملی ہے, انہیں اسٹرگل کرنی چاہیے, لیکن فی الحال میں نہیں سمجھتا کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے چل سکتی ہیں یا انہیں کوئی حکومت میں بڑا منصب دیا جائے تو وہ ڈیلیور کر پائیں گی. اس حوالے سے شہباز شریف کا رول ہی اہم ہوگا. اچھا سر, ذوالفقار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی کو بہت عروج دیا, پھر بے نظیر بھٹو آئیں, اب بلاول کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کی بڑی سیاسی حقیقت ہے. سب سے پہلے پاکستان کی سیاست میں جو عوام کا رول متعارف کروایا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کروایا تھا, اور خاص طور پہ اگر آپ ان کی سٹرگل دیکھیں تو وہ عوام کی بات, عوام کے کردار کی بات ذوالفقار علی بھٹو کرتے تھے. لیکن ہماری سیاست کا بڑا المیہ بٹ سب یہ ہے کہ ہم کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. 1970 میں پاکستان کے مسائل زدہ لوگوں نے اپنا اعتماد بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کو دیا تھا, اور بھٹو صاحب نے اس وقت باوجود وہ خود ایک جاگیردار فیملی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن پاکستان میں جاگیرداروں کو اور وڈیروں کو ٹارگٹ کیا. لیکن جو ہی وہ الیکشن جیت کے آئے اور ضمنی انتخابات کے اندر انہوں نے انہی وڈیروں کو ترجیح دی جن کے خلاف وہ الیکشن لڑ کے آئے تھے. اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی ایک لمبی جدوجہد کی ہے. وہ پاکستان کی پہلی خاتون پرائم منسٹر تھی, اور ان کی ایک لوگوں کے ساتھ بھی کمٹمنٹ تھی, جمہوریت کے ساتھ بھی ایک کمٹمنٹ تھی. اب بلاول بھٹو زرداری جو ہے ایک نوجوان لیڈر ہیں,
انہیں تھوڑا سا اپنے والد سے فاصلہ کرنا پڑے گا. میں اس میں آصف زرداری صاحب کے کردار کو کرٹیسائز تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن بات یہ کہ ایک تاثر یہ ہے ان کی شخصیت کے حوالے سے کہ وہ کرپشن میں, لوٹ مار میں انوالو رہے ہیں. اگر وہ بلاول بھٹو زرداری پاکستان کی سیاست میں اپنا کوئی بڑا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں اپنے نانے کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جو عمران خان ہیں ان کی شہرت بہت زیادہ الیکشن سے پہلے تھی, جب یہ وزیر اعظم بنے تو حالات کافی خراب ہونا شروع ہوئے, اور اب 2 سال کے بعد مزید خراب ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان میں تبدیلی آئی ہے یا ان میں انتظامی امور کی کمی تھی؟ لیکن بات یہ کہ ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, اور انہیں 20 سال تک وہ جس بنیاد پہ اسٹرگل کرتے رہے اسی کے اگینسٹ وہ آئے کہ 20 سال تک وہ ابن الوقتوں کو, موقع پرستوں کو, چھاتا برداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے. وہ ایک نئی سیاسی تبدیلی کی بات کرتے رہے, لیکن 20 سال کے بعد انہیں انہی پلوں کے نیچے سے گزر کے آنا پڑا جن سے پہلی پولیٹیکل پارٹیز گزر کے آئی تھیں. لہٰذا وہی اسٹیٹس کو آج تک قائم ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کہتے ہیں بٹ صاحب کہ جس سے امید زیادہ ہوتی ہے اس سے مایوسی بھی زیادہ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کو پاکستان کی نئی نسل میں پذیرائی حاصل تھی, اور نوجوان یہ سمجھتے تھے کہ یہ شخص آئے گا تو ان کے لیے روزگار کے موقع بنیں گے, ان کے لیے آگے جانے کے موقع سامنے آئیں گے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کچھ معاشی معاملات ایسے ہو گئے, کرونا کی صورتحال بھی بنی ہے. لیکن ایک بات میں کہوں گا کہ اگر آپ کی نیت درست ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی برکت ڈالتا ہے. کوئی نہ کوئی خرابی ان کی حکومت کے اندر موجود ہے جس کی وجہ سے وہ جو سٹیپ لیتے ہیں وہ اس کا الٹا اثر پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے جن چیزوں کا وہ نوٹس لیتے رہے ان چیزوں کی قیمتیں بڑھتی رہی ہیں. لہٰذا سب سے بڑا چیلنج انہیں معاشی چیلنج ہے, اور اس میں مہنگائی کی صورتحال ایسی ہے جس نے پاکستان کی 95% آبادی کو متاثر کیا ہے. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب کسی شخص کا چولہا نہیں جلتا تو اس کا دل جلتا ہے, اور جب دل جلتا ہے تو لوگوں کے اندر رد عمل پیدا ہوتا ہے. آج پاکستان کے لوگوں کے اندر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے حوالے سے شدید رد عمل موجود ہے. اچھا سر, ایک اور بھی عمران خان صاحب پہ الزام آتا ہے کہ وہ یو ٹرن بول لیتے ہیں, اس وجہ سے ان کی پالیسیاں کامیاب ہیں. اس حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں یہ میرا خیال شروع سے مستقل مزاجی ان کے اندر نہیں ہے. میں نے جیسے بات کی ہے کہ وہ جس بنیاد پہ سیاست میں آئے تھے, حکومت میں آ کے انہوں نے اس کی نفی کی ہے, تو لہٰذا حکمران جو ہوتا ہے اسے بہت خوب سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. کیا آج جو پاکستان کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے ان کا منشور اس کی اجازت دیتا ہے؟ ان کے پروگرام میں اس بات کی نشاندہی کی گئی تھی؟ ایسے نہیں ہے. دراصل ان کے ساتھ ایسے لوگ شامل ہو گئے جو ہر حکومتوں میں شامل رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ان کی سب سے بڑی بدنامی کا باعث بنا ہے. ان کی جو مقبولیت پہ یہ چیز اثر انداز ہوئی ہے کہ جن کے خلاف وہ سٹرگل کرتے رہے ان سب کو ان کے ساتھ جوڑ کے حکومت پر بٹھا دیا گیا ہے. 2 پارٹیز کی تو پہلے نفی کی جا رہی تھی, اب تیسری پارٹی بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے. اچھا سر, یہ جو میڈیا کا بحران ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ صرف عمران خان کی حکومت آنے سے آیا یا پہلے سے تھا, اور اب اس کا خاتمہ ہوگا یا یہ مزید بڑھے گا؟ دیکھیں یہ خاتمہ تو ہو نہیں سکتا. اگر پاکستان ایک جمہوری مملکت ہے تو صحافت جو ہوتی ہے وہ جمہوریت کے ساتھ منسلک ہوتی ہے, جمہوریت کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. آج اگر جمہوریت جیسی تیسی ہے تو آپ کا اور میرا رول بھی موجود ہے. باقی یہ بات ضرور ہے کہ ان کی حکومت آنے کے بعد جو معاشی ابتری پیدا ہوئی ہے اس کے براہ راست اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے میڈیا پہ بھی ہوئے ہیں. بڑی تعداد میں ہمارے ساتھی جو ہیں, ہمارے دوست جو ہیں, ہمارے بھائی جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی ترجیح یہ رکھنی چاہیے کہ پاکستان مضبوط ہونا چاہیے. پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہوگا تو بڑے سارے ایشوز حل ہوں گے. وہ صرف یہی نہیں کہ روزگار کے موقع جو ہیں وہ زیادہ پیدا ہوں گے, بلکہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا. دیکھیں قائد اعظم نے اور علامہ اقبال نے جس پاکستان کا خواب دیکھا تھا وہ تو پاکستان ایک فلاحی مملکت تھی. کیا آج کا پاکستان فلاحی مملکت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے پاکستان کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہوگا, اور جب تک کہ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی. آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ فارغ میں کیا کرتے ہیں؟ میں صحافت ہی کرتا ہوں جی, میرا اور کوئی مشغلہ نہیں. اور کتابیں پڑھتے ہیں؟ کیسی پڑھتے ہیں؟ سارا دن یہی کام ہوتا ہے جی, اور میری کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا, اور میوزک کیسا سنتے ہیں آپ؟ میوزک کوئی پرانے گانے, اور زیادہ تر میں اپنی گاڑی کے اندر ہی, جو آج کل تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک زمانے میں تو وہ ٹیپ ریکارڈر کا تصور تھا, پھر سی ڈی کا آیا, اب تو سب کچھ گاڑی کے اندر ہی مہیا ہوتا ہے. تو فارغ اوقات میں وہی اس میں گانے بھی ہوتے ہیں, اس میں خبریں بھی ہوتی ہیں,
ترجیح بھی ہوتی ہیں. اور سر فلمیں دیکھتے ہیں اور کیسی فلمیں آپ کو پسند ہیں؟ یعنی آپ بڑی حیرت کی بات ہے اچھا. کہ میں نے کبھی کوئی فلم نہیں دیکھی. واہ یہ اچھا سر یہ بتائیں کہ جو ماں کی محبت ہے اس کو آپ کن الفاظ میں بیان کریں گے؟ یہ تو بڑا اپنے بٹ صاحب بڑا سینسٹیو کویسچن کر دیا. میرا خیال دنیا کے اندر سب سے زیادہ خالص جذبہ جو ہے وہ ماں کا جذبہ ہے کہ ماں اور بچے کی جو محبت ہے وہ پوری ایک سائنس ہے. بلکہ وہ کسی نے کہا تھا کہ ماں کی عوض ارض و سماوات کے مالک دے ساری خدائی بھی تو میں لے نہیں سکتا, سب کچھ مجھے مل سکتا ہے یا رب تیرے در سے, ایک ماں کا بدل تو بھی مجھے دے نہیں سکتا. جب سلمان غنی ایک بچہ تھا تو یہ شرارتی بچہ تھا یا سوبر بچہ تھا یا یہ بات آپ نے اس کی میں بہت شرارتی تھا, میں آپ کو بتایا, اس لیے ہم اسٹوڈنٹ پولیٹکس میں آئے. شرارت ہی کی ہے, چھوٹی سی کوئی یاد ہو؟ بہت کچھ کیا ہے جی, بہت کچھ کھیلا بہت ہے, فٹ بالر تھے, ہر طرح کی گیم کھیلی ہے. وہ کیا کہتے ہیں جی وہ جو ہوتا تھا ایک زمانے کے اندر باندر قلعہ, وہ بھی ہم نے کھیلا, سب کچھ کھیلا, گولیاں بھی کھیلی ہیں, سب کچھ کھیلا ہے. اچھا اچھا سر یہ بتائیں کہ زندگی میں سب سے دکھی دن کون سا تھا؟ ہاں یہ تو بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آج کل میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں. مجھے اس ملک کا مستقبل کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا, اور وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں. میں نے اسی لیے یہ بات کہی تھی کہ بات یہ کہ ہمیں اب صرف پاکستان کا سوچنا چاہیے. یہ پولیٹیکل پارٹیز یہ سب کچھ آنا جانا, بات یہ ملک ہے تو ہم ہیں, نہیں تو اگر اس ملک کا کوئی پریشانی ہوگی تو وہ ہم سب کی پریشانی ہے. یہ ملک جو بڑی سٹرگل کے نتیجے میں ملا تھا, لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ان قربانیوں کو آنر نہیں کیا. ہم نے قائد اعظم کے پاکستان کو 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. اب بھی پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو انتشار ہے, جو عدم استحکام ہے, یہ 100% دشمن کا ایجنڈا ہے. اور میں رول دیکھ رہا ہوں بعض لوگوں کا کہ وہی اسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا سر یہ بتائیں کہ اتنے ہیکٹک آپ کا یعنی کام ہے, پورے میڈیا گروپ کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں, تو آپ کو گھر والوں کے لیے کوئی ٹائم بچتا ہے یا گھر والے گلا شکوے کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو شروع سے ہی جب کوئی جرنلسٹ سے شادی کرتا ہے نا, بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ میری وائف بھی ایک جرنلسٹ کی بیٹی ہیں, لہٰذا انہیں سب کچھ پتا تھا کہ جی آگے کیسے چلنا ہے. تو ٹائم تو بہت کم ملتا ہے, لیکن میں پھر بھی میں بچوں کے ساتھ باپ بن کے نہیں, ایک دوست بن کے رہتا ہوں, اور اچھا خوشگوار ماحول ہے ہمارے گھر. اور سر زندگی میں کوئی ایسا مقصد جو ابھی آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز جیسے مانگی ہے نا بٹ صاحب, مجھے ویسے ملی ہے. اور مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ میں اگر اپنے کرتوت دیکھوں یا میں اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھوں تو میرے اعمال ایسے نہیں ہیں. اور زندگی کا سب سے خوشگوار دن کون سا تھا؟ بیٹا جو ہے, میں وہ جب لمز میں پڑھتا تھا تو ایک خواہش ظاہر کرتا تھا کہ مورس فلپ ایک کمپنی ہے, سگریٹ ساز کمپنی ہے, تو مجھے کہتا تھا کہ ابو میں نے وہاں پر جاب کرنی ہے. اور ایک دن اس نے آ کے مجھے بتایا کہ ابو مجھے وہاں جاب مل گئی ہے. تو میری زندگی کا ایک خوشگوار دن کہ میں اپنی لائف کے اندر اپنے بیٹے کی یہ خوشی سن رہا تھا. سر اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ زندگی میں بھی ساری خوشیاں دیکھنے نصیب کرے. بہت شکریہ آپ کا سر, تھینک یو سر.